السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد الشکور اور آپ دیکھ رہے ہیں سیز پوڈ کاسٹ۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں جو چیز ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ آج کی سب سے بڑی اور چونکا دینے والی خبر ہے۔ 22 جون کو امریکہ نے ایران کے خلاف ایک بڑا آپریشن کیا ہے جس میں ایران کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کارروائی مبینہ طور پر بنکر بسٹر بموں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس حملے کے بعد مشرقی وسطی میں ایک کشیدگی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ آج ہم اپنے میزبان سے جانتے ہیں، اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امجد وسیم۔ آج ڈیٹیل میں ہمیں بتائیں گے، انالیسز ہوگا یا جو امریکہ نے یہ جو اقدام کیا ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، ایران کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہو سکتا ہے، کیا دنیا ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، سارے پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو شکور۔ ڈاکٹر صاحب، امریکہ نے مبینہ طور پر بنکر بسٹر بموں کا استعمال کرتے ہوئے ایران کی جوہری تنصیبات کے اوپر اٹیک کیا ہے جو کہ اصفہان، نتنز اور فردو کے اندر موجود تھی۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا سٹانس ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا ہے۔ اتوار کی صبح 22 جون کی صبح ایرانی وقت 2:30 بجے قریب امریکہ نے 3 نیوکلیر سائٹس پہ اٹیک کیا ہے، بنکر بسٹر بم سے ہی اٹیک کیا ہے۔ تو آج ہم ایکچولی اس پورے آپریشن کی ڈیٹیل کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، یہ آپریشن کیسے کیری آؤٹ کیا گیا۔ ایکچولی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سفارتی سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سفارتی طور پر ایران کو پہلی خبردار کر دیا گیا تھا ہفتے کی رات کو ہی امریکہ کی طرف سے کہ ہم آپ کے ان 3 نیوکلیر سائٹس پہ اٹیک کرنے لگے اور یہ اٹیک جسٹ ایریل ہوگا، مطلب فضائی طور پہ اٹیک ہوگا، اس میں زمینی طور پر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اس اٹیک کا واحد جو مقصد ہوگا وہ صرف جو نیوکلیر سائٹس ہیں ان کو ڈسٹرائے کرنا ہوگا، اور اٹیک کا بالکل مقصد یہ نہیں کہ ہم ریجیم چینج آپریشن کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ حکومت گرانا، اس میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو ہم یہ سب سے پہلے تو ٹرائی کرتے ہیں یہ کیری آؤٹ کیسے کیا گیا۔ دیکھیں اس میں کچھ جو B-2 بمبرز ہیں، اسٹیلتھ بمبرز ہیں، وہ ایران کی USA کی اسٹیٹ مسوری سے اڑے ہیں اور 13,000 کلومیٹر کا ڈسٹینس انہوں نے طے کیا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں گے 13,000 کلومیٹر یہ وداؤٹ کہیں ان کو راستے میں اترنا پڑا، ایسا نہیں ہے، ون وے کی ہے، انہوں نے مڈ ایئر ریفیولنگ کی ہے، ایئر ریفیولنگ کی ہے انہوں نے وہیں پہ راستے میں۔ یہ چونکہ ایک پورا پری پلانڈ آپریشن تھا، راستے میں جو ریفیولنگ ٹینک جو پلینز ہوتے ہیں وہ ریڈی تھے، ان کو پتا تھا کہ کہیں پہ بھی اگر ضرورت پڑے تو ہم ان کی ریفیولنگ کر دیں گے۔ 13,000 کلومیٹر ڈسٹینس ٹریول کرنے کے بعد 18 گھنٹے تک تقریباً اڑتے رہے، 18 گھنٹے۔ اور جب یہ اٹیک ہوا ہے تو اس اٹیک سے پہلے جو ادھر سمندر میں ان کی ابدوز تھی، نیوکلیر ابدوز تھی امریکہ کی، اس B-2 بمبر کے اٹیک سے پہلے اس ابدوز سے اٹیک کیا گیا ہے۔ تقریباً 2 درجن کے قریب وہ کہہ رہے ہیں ٹوماہاک میزائل مارے گئے اصفہان کی جو نیوکلیر سائٹ ہے۔ یہ ٹوٹل جو کہتے ہیں آپریشن کی 25 سے 30 منٹ کا آپریشن تھا۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں نیوکلیر سائٹ پہ آپ دوز کے ذریعے ماریں گے۔ وہ کون کون سی سائٹ ہیں آپ کو پتا، آپ نے خود ہی بتا دیا۔ ایک تو سب سے پہلی سائٹ ہے اصفہان کی، دوسری ہے نتنز کی، اور تیسری فردو کی، جو سب سے امپورٹنٹ ہے۔ جو ذرائع بتا رہے ہیں جو سینٹریفیوجز تھیں وہ زیادہ تر اصفہان اور نتنز میں تھیں، لیکن چونکہ یہ جو نیوکلیر سائٹس ہیں یہ زیادہ ڈیپ نہیں تھی انڈر گراؤنڈ، تو اس پہ آلریڈی اسرائیل اٹیک کر چکا ہے اور ان کو کچھ نہ کچھ تباہی کر چکا ہے۔ لیکن یہ جو فردو کی سائٹ ہے، فردو کہتے ہیں ماؤنٹین میں ایٹ لیسٹ 80 to 90 میٹر ڈیپ ہے۔ اچھا، اسرائیل کے پاس ایسی کوئی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ ادھر اٹیک کیری آؤٹ کر سکے، اسی لیے اس نے USA کو انوالو کیا، اور یہ واحد بمز ہی تھے جو B-2 بمبرز نے گرائے ہیں، GBU-57 جو MOP ہیں، جو بسٹر بنکر بم ہیں، اسی وجہ سے اس کو انوالو کیا گیا تھا۔ اس اٹیک کے دوران ایٹ لیسٹ 75 میزائل اور بم گرائے گئے، 75، جن میں سے 2 درجن جو ہے وہ ٹوماہاک میزائل تھے، 14 جو تھے وہ جو GBU-57 MOP جس کو بنکر بسٹر بم بھی کہتے ہیں وہ تھے۔ آپ دیکھیں یہ کتنے وزنی بم ہے، 13,000 کلو گرام ان کا وزن ہے، 13,000 کلو۔ اور اگر یہ کسی بھی جگہ پہ گرائے جائیں، اگر کنکریٹ کی جگہ ہو تو وہاں پہ ایٹ لیسٹ 18 میٹر تک یہ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں ڈیپ، اگر کنکریٹ ہے فل۔ اگر کنکریٹ نہیں ہے، عام زمین ہے، عام سوائل ہے، تو وہاں پہ یہ 61 میٹر تک یہ ڈیپ پینیٹریٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو پہاڑوں کے اندر تھی، یہ جو بنکرز بنے ہوئے تھے یا یہ جو نیوکلیئر سائٹس تھیں یہ پہاڑوں کے اندر تھی۔ سازر پہاڑ ایک چٹان ہوتی ہے اور اس کے بعد اس میں ڈیپ پینیٹریٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا GBU-55 انہوں نے وہاں تک پینیٹریٹ کیا ہو جہاں پہ نیوکلیئر سائٹس موجود تھی؟ دیکھیں یہی بات جو ہے جو امریکہ کے وزیر دفاع ہیں یا ان کے جو جنرل ہیں جو یہ آپریشن کر رہے تھے، جنرل ڈینکن جو ہیں، انہوں نے پریس بریفنگ میں یہی بتایا ہے کہ ہمیں جو لوکیشنز معلوم تھی ایگزیکٹلی ہم نے وہاں بم گرا دیے ہیں، لیکن ابھی تک وہاں پہ کیا نقصان ہوا ہے اس کا اندازہ لگانا ابھی کافی نہیں ہے، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ قبل از وقت ہے۔
اب یہ دیکھیں نا یہ جو B2 بمبر سے یہ بنکر بسٹر بم گرائے گئے ہیں یہ کنکریٹ میں یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں چٹان ہے اس میں میکسیمم 18 to 20 میٹر یہ پینیٹریٹ کر پا رہے ہیں اور جو فردوں کی سائٹ ہے جو اس کے ٹنلز ہیں وہ ایٹ لیسٹ 80 سے 90 میٹر ڈیپ ہیں. ہاں جی بالکل. تو اندازہ یہی ہے کہ اتنی زیادہ نقصان نہیں ہوا ایران کا جتنا یہ بتایا جا رہا ہے. جو انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ ان مقامات کے اوپر زیادہ تر ہمیں ریڈیشنز کا انخلا نہیں ملا, مطلب ریڈیشن نہیں پائی گئی. جی بالکل ایسے. دیکھیں یہ اٹیک جو ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کو پہلے سے اس اٹیک کے بارے میں اندازہ تھا کہ ہمارے اوپر اٹیک ہونے لگا. ایران اپنی جو یورینیم ہے یہاں سے آلریڈی پہلے ٹرانسفر کر چکا تھا کسی اور مقام پہ. آپ دیکھیں یہ تو ایران نے بھی کہا ہے 19 جون کی اور 20 جون کی سیٹلائٹ امیجز جو ہیں فردو کے وہ جو نیوکلیر سائٹ ہے وہاں پہ کچھ ایسی گاڑیاں دیکھی گئی ہیں اس اٹیک سے پہلے ہی. گاڑیوں کی لمبی لائن ہے جو پہ وہاں آلریڈی کھڑی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی کچھ ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہو رہی تھی, شفٹنگ کا پروسیس چل رہا تھا یا کوئی بھی وجہ تھی جس میں وہ گاڑیاں جس کے لیے وہ وہاں پہنچی ہوئی ہیں. اب دوسری بات میں ایران کی جو نیوز ایجنسی تسنیم بڑی پریمیم نیوز ایجنسی ہے اس نے بھی کہا ہے کہ ایک ایرانی عہدیدار جو ہیں جو صوبہ کم کے کرائسس مینجمنٹ میں ترجمان ہے مرتضی حیدر نام ان کا, وہ کہتے ہیں فردو پہ اٹیک ہوا ہے. بالکل ہوا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا, لیکن اس کے ایک حصے پہ فضائی حملہ ہوا ہے کیونکہ اب یہ بھی نہیں پتا نا انڈر جو گراؤنڈ وہ کتنی بڑی ہے, فردو کے نیوکلیر سائٹ ہے ہاں جی کتنی بڑی ہے. اب یہاں جو بمبر سے بم اٹیک کیے گئے ہیں وہاں جو ابھی جو سیٹلائٹ امیجز سے شو رہے ہیں وہ 6 گڑھے نظر آ رہے ہیں, مطلب 6 بم گرائے گئے ہیں جنہوں نے بہت بڑے گڑھوں کے نشانات پیدا کر دی. اچھا اب یہ نہیں پتا کہ وہ نیوکلیر سائٹس دی انڈر گراؤنڈ کس لیول تک جا رہی ہے. یہ جو ایرانی عہدیدار ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں یہ کچھ انٹرنس اور ایگزٹ والی جگہ ہیں جہاں پہ یہ بم گرائے گئے ہیں, ہمارا زیادہ نقصان نہیں ہوا وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب ایک اور سوال کی طرف ہم آتے ہیں کہ امریکہ کے اس اقدام کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کیا صرف اسرائیل کو خوش کرنا ہے یا جبکہ اتنا نقصان نہیں ہوا اس کے اصل وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کہ اپنے آپ کو چودھری تسلیم کرانا ہے یا اسرائیل کو خوش کرنا ہے, تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس میں بہت سارے محرکات ہوتے ہیں. پہلی بات یہ کہ چونکہ جو اسرائیل ہے وہ امریکہ کا الائی ہے اور اسرائیل بڑا پریشرائز کر رہا تھا. جب یہ ایک ان کی کال بھی لیک ہوئی ہے کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے JD وینس ان سے اسرائیلی بات کر رہے ہیں. جب ٹرمپ صاحب نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا کہ 2 ہفتے تک ہم نے اپنا یہ اٹیک پوسٹ پون کر دیا ہے, تو اسرائیلیوں نے JD وینس کو کال کیا ہم اتنا ویٹ نہیں کر سکتے, آپ اٹیک جلدی کریں. تو اسرائیل کا بہت بڑا پریشر تھا اس ٹائم امریکہ پہ اور ٹرمپ کی جو ٹیم پہ. پہلی بات تو یہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی, جب اتنا پریشر تھا اسرائیل کی طرف سے تو اس کا مطلب کیا ہے اسرائیل نے شکست تسلیم کر لی ہوئی تھی. ایران جتنے اٹیک کر رہا ہے اسرائیل پہ بلسٹک میزائل مار رہا ہے اور ان کے جو انٹرسپٹرز ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. ان کی ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہے, یہ نہیں کہ وہ ڈیلی پیدا ہو رہا ہے ڈیلی سپلائی ہو رہا ہے اسرائیل کو. تو اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد ایران کی نیوکلیر سائٹ تباہ کر دی جائے اور ایران کو مفلوج کر دیا جائے اس سے پہلے کہ ہماری جو ڈیفینسو کیپیسٹی وہ ختم ہو جائے. اب چونکہ اتنا ایران کا نقصان نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا تو ایران کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ میرے ریسورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایران نے کہا ہے کہ آج کی رات بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے اسرائیل کو. یہ میرے خیال میں ایران نے سب سے اچھا کام جو یہ کیا ہے امریکہ کے اٹیک کے ریٹیلیشن میں انہوں نے امریکہ کسی سائٹ پہ ابھی تک اٹیک نہیں کیا اور انہوں نے اس ریٹیلیشن کے لیے اسرائیل کا منتخب کیا. آپ نے دیکھا اسرائیل کے مختلف مقامات پہ اٹیک کیا گیا. کون کون سے مقامات ہیں آپ نے دیکھا ہوگا؟ بن گوریان ان کا ایئرپورٹ اس پہ اٹیک کیا گیا. کچھ جو ملٹری سپورٹ سینٹر ہیں ان کو اٹیک کیا گیا, کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہیں ان کو اٹیک کیا گیا اور بایو ٹیکنالوجی کی بایو ریسرچ لیبارٹریز ہیں جن پہ اٹیک کیا گیا ہے. ابھی تک ایران نے کسی بھی امریکن ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کیا. آپ کو پتا ہے اس ٹائم مڈل ایسٹ میں امریکہ کے آلموسٹ 19 کے قریب بیسز ہیں. 19 جورڈن, کویت, بحرین, UAE, قطر, سعودیہ, ان سارے ملکوں میں. اور اس ٹائم جو دیکھنے میں آ رہا ہے جو بحرین میں ان کی ایک ٹارگٹ ہے مینا سلیمان میں امریکن بحریہ کا جو 5th فلیٹ ہے وہ سب سے آسان ٹارگٹ ہے بحرین کے مقام پہ. لیکن ایران نے اچھا کام یہ کہ ابھی تک کسی چیز پہ اٹیک نہیں کیا. ہاں البتہ ایران نے اپنا جو رسپانس دیا 2 طریقوں سے دیا ہے. پہلا تو انہوں نے ڈپلومیٹکلی دیا ہے. ایران کے جو وزیر خارجہ OIC کی میٹنگ میں تھے ترکی میں استنبول میں, انہوں نے بھی یہ بیان دیا کہ امریکہ نے یہ اٹیک کر کے انٹرنیشنل چارٹر کی وائلیشن کی ہے اور ہماری خود مختاری کی وائلیشن کی ہے اور ہم اس کو ریپلائی کرنے میں حق بجانے ہوں گے. دوسرا انہوں نے جو کام کیا ہے صرف اسرائیل پہ اٹیک کیا ریٹیلیشن میں, امریکہ پہ ابھی تک کوئی اٹیک نہیں ہوا. میرے خیال میں یہ انہوں نے
عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے. اب دنیا کیا ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہی ہے کیونکہ امریکہ نے انوالومنٹ کر لی ہے، یا یہ جنگ تھمتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا اس بات پہ. جیسا کہ ٹرمپ آپ نے دیکھا بالکل انپریڈکٹیبل ہے. ابھی 2 دن پہلے انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم 2 ہفتے کے لیے یہ اٹیک پوسٹ پون کر رہے ہیں، لیکن 2 دن بعد انہوں نے اٹیک کر دیا. اب یہ نہیں پتا اس کو دھوکے بازی کہہ سکتے ہیں یا ڈپلومیٹک ڈسیپشن کہہ سکتے ہیں یا کچھ بھی کہہ لیں آپ. دوسری بات یہ کہ آپ جیسے بار بار کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی جو ایسوسیشن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک کسی بھی اس مقام سے جہاں پہ اٹیک ہوا ہے جو ریڈیشن کی یا تابکاری کی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس کا مطلب ہے ان پہ اٹیک جو ریڈیشن یورینیم پہ کوئی ایسا اٹیک ہوا ہی نہیں ہے. یا تو ایران نے پہلے ہی اس کو سیف ٹرانسفر کر لیا تھا یا جان بوجھ کر اس جگہ پہ اٹیک کیا ہی نہیں گیا. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوا ایران کا جو رسپانس ہے وہ بھی بڑا کیلکولیٹڈ ہے اور سیف وہ بیانات دے رہے ہیں. ایسا کوئی بیان نہیں ہے ابھی تک. ابھی جو دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے جو ایران ہے وہ ڈپلومیٹکلی زیادہ تر ملکوں کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شاید وہ ایران کے وزیر خارجہ کل رشیا بھی جا رہے ہیں، رشین پریزیڈنٹ سے میٹنگ ہے ان کی. اور رشین پریزیڈنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیلی اکثر رشینز بولتے ہیں، تو کیا وہ ان کی سائیڈ لے رہا ہے؟ میرے خیال میں اس ٹائم جو بڑی طاقتیں ہیں رشیا یا چائنا، وہ صرف چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں. نہ ہی رشیا اس جنگ میں انوالو ہونا چاہتا ہے، نہ ہی چائنا انوالو نیوٹرل ہونا ہے. چاہتا ہے. ہاں البتہ وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے جو بھی سٹیپس لینے پڑے وہ آلریڈی لے چکے ہیں، وہ آپ مزید بھی لیں گے. اس کے بعد میرا آپ سے یہ سوال ہے، بلکہ میرا خود کا ایک انالیسز ہے، کیا اسرائیل کو ماموں بنایا گیا ہے؟ نہیں، میرا تو نہیں خیال میں وہ بنایا گیا. اچھا خاصا اٹیک ہوا ایران پہ اور اچھا خاصا نقصان ہوا ہے. کہ وہاں پہ نہ کوئی خاص فوٹیج ملی ہے. بقول آپ کے انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی نے کہا ہے کہ تابکاری کا عدم انخراج ہوا ہے، اور اس کے بعد جی دھماکہ جو ہوا ہے وہ ایک جو آپ سیٹلائٹ امیجز دیکھیں وہاں پہ جو بلڈنگز ہیں وہ ڈسٹرائے ہو چکی ہیں. اور سر سیٹلائٹ امیجز تو انڈیا نے بھی دکھا دی ہیں. سارے سیٹلائٹ امیجز میں تو انڈیا نے لاہور کا ساحل سمندر بھی دکھا دیا ہے، وہ تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں یہ ویریفائڈ سیٹلائٹ امیجز ہیں جو کہ انٹرنیشنل وہ امیجز کی وہ جو انالیسس کرتے ہیں انہوں نے یہ ایشو کی ہوئی ہیں. اچھا، یہ جو GBU-57 بنکر بسٹر ہے، جب یہ ایک زمین میں گرتا ہے بقول آپ کے 61 میٹر کی گہرائی تک جاتا ہے، تو وہ ایک اتنا بڑا دھماکہ کرتا ہے کہ جس کے اندر کم از کم 4.3 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ 20 کلومیٹر تک جاتا ہے، لیکن اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی رپورٹ نہیں کی گئی. دیکھیں یہ جو فردو کا جو مقام ہے، یہ آپ کو پتہ ہے ایران کا جو کیپٹل ہے تہران، اس سے کوئی آلموسٹ 60 to 65 کلومیٹر ساؤتھ میں ہے. یہ ایک بنجر ایریا ہے، یہ سٹی میں نہیں ہے. کہ اب آپ خود سوچیں 60 کلومیٹر ڈسٹینس ہے تہران سے، تو آپ کی بھی اگر دیکھا جائے کہ 20 کلومیٹر تک میگنیٹیوڈ تک ارتھکویک آتا ہے، وہ تو ادھر ڈیزرٹ میں آیا ہوگا نا، پہاڑوں میں آیا ہوگا، تو سٹی میں تو نہیں آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آج ہم نے کافی اچھی گفتگو کی ہے. آئی ہوپ سو آپ ناظرین کو بہت پسند ہی ہوگی. آپ ہمیں مشورے بھی دے سکتے ہیں، آپ ہمیں کچھ ٹاپک ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. آج جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمارا یہ چینل بالکل نیو ہے اور اس کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اپنے سامعین؟ میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم نے جو سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے USA ایران اور اسرائیل وار پہ ایکچولی، اور ہم اس کو کوشش کریں پراپر کور کریں اور اپنے ناظرین کو ہر ایک ڈیٹیل بتائیں اور ہر اپڈیٹ بتائیں. تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کوئی اور ٹاپکس بھی ان کو بھی کور کریں گے جو کہ ہمارے ناظرین کے لیے اہم ہے. تو اس لیے ہم سے ریکویسٹ ہے جو بھی ٹاپک وہ اہم سمجھتے ہیں تو ہمیں وہ فیڈ بیک میں بتا سکتے ہیں کہ کس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. ہمارا پلیٹ فارم آپ کو پتہ ہے سیس پوڈ کاسٹ ہے، جو کہ یوٹیوب پہ ہے، فیس بک پہ ہے، انسٹا پہ اور ٹک ٹاک پہ ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سبسکرائب کریں اور فالو کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.